چاہے استاد خالی ہے. سر یہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ کہہ دیا اس بارے میں تو میں کیا کہوں. سب سے پہلے تو آپ نے ڈاکٹر صاحب نے صاحب لیکن چند ایک دو چار باتیں کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے سر کہ کانسیپٹ آف گاڈ تو مطلب یہ بہت ہی مشکل ٹاپک ہے نا. وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو تصور کرنا ہی مطلب بڑا ہی مشکل کام ہے کہ مطلب ہماری تو پہنچ سے ہی باہر ہے. لیکن ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے, ہم سب کے آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے آتا ہے کہ نہیں, میرے تو ہمیشہ یہ ذہن میں آتا ہے چھوٹا سا سوال کہ بھی آخر ہمیں خدا کے کانسیپٹ کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے, وائی. اور اس کے بارے میں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آخر یہ کیوں, مطلب ہمیں اس بات کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم یہ مطلب خدا کو دیکھیں. سوال کا جواب پوری طرح نہیں ملتا, لیکن اگر میں تھوڑا سا تاریخ دیکھوں اس میں سے سب کم از کم یہی پتہ لگتا ہے کہ بھئی انسان کے شروع سے اس کو اس بات کا مطلب تھا کہ بھی کسی کی اس کو ضرورت تھی. تو وہ ضرورت اس نے جو محسوس کی تو اس نے اپنے کو چاند کو بھی خدا بنا لیا, اس نے ستاروں کو بھی خدا بنایا, اس نے سورج کو بھی خدا بنایا. لیکن ہر یہ چیز میں کوئی نہ کوئی نقص تھا. تو نقص یہ تھا کہ بھی ستارے بھی غروب ہو جاتے تھے تو پھر وہ کس کو مانے کس کو دیکھے. سورج بھی غروب ہو جاتا تھا. اس کو ہمیشہ ایک ایسی چیز کی تلاش رہی, ایسے خدا کی تلاش رہی جو کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹیمپرل نہ ہو, ایٹرنل ہو. سمجھے میری بات؟ ٹیمپرل کا مطلب یہ کہ ٹائم باؤنڈ نہ ہو بلکہ ٹائم لیس ہو. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کون و مکان کی اور اسپیس اینڈ ٹائم کی. تو اب ایک ایسی چیز جو کہ ایٹرنل ہو اس کی تلاش میں پھر انسان آگے اپنی ڈھونڈتا ہے اس چیز کو. لیکن وہ چیز, وہ صفات جو ہیں ایٹرنل جو صفات ہیں, وہ اپنا وائس صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ بھی اس کا سب سے بڑا خلاصہ جو ہے اس وحدانیت کا وہ آپ کو سورہ اخلاص میں مل جاتا ہے. اس کی 4 جو آیتیں ہیں وہی ہمارا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں کہ ہاں جی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ واحد ہے, ایک نہیں کہتے واحد ہے. اور دوسرا جو ہے کہ جی وہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے, بے نیاز ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. یہی 4 چیزیں. اب انہی چیزوں سے پھر ہم خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیمپرل چیز نہیں ہونی چاہیے. اور وہ ہماری جو قرآن شریف میں جو بھی جتنی بھی آیتیں ہیں اور آپ نے ابھی جتنا بھی وہ فلسفہ بیان کیا ہے اس کے وحدانیت کا, تو یہی چیزیں ہیں سر کہ ہم کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور انہی چیزوں پر آخر میں اپنا ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں. شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. تو